22واں پارہ شروع کرنا ہے۔ 20 روزہ دورہ تفسیر قرآن کا 16واں دن ہے اور دوسری نشست ہے۔ 22واں پارہ شروع کرنا ہے اور سورہ احزاب کا 4تھا رکوع چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ ازواج مطہرات امہات المومنین کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت خاص مسائل میں ان مقدس شخصیات کو رہنمائی فرما رہے تھے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی پیروی کرے تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اس کو اجر دیں گے دوہرا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے بہترین رزق۔ یا نساء النبی کی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم نہیں ہو عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح، ان اتقیتن، اگر تم ڈرو، فلا تخضعن بالقول، تو دب کر بات نہ کرو تم، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو لالچ کرے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے، وقلن قولا معروفا، اور کہو تم بات دستور کی۔ فرمایا تم جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اجر ملے گا، فرمایا تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ گفتگو کے آداب میں بات بتائی، چونکہ ازواج مطہرات اپنا پردے کے حق میں اجنبی تھی اور ویسے جو ہے امت کی مائیں تھی، تو شرعی مسائل میں لوگوں کو آپ سے رابطہ کرنا پڑتا، جو گھریلو مسائل ان کے متعلق ہے، تو اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا گیا فاسألوہن من وراء حجاب، تم نے کوئی بات پوچھنی ہے تو امہات المومنین سے پردے کے پیچھے پوچھ لیا کرو۔ لیکن فرمایا کہ امہات المومنین کو جب تم نے بات کرنی ہے تو بہت نرم لہجے سے نہیں کرنی، بلکہ جو ہے وہ کہنے کہ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو نیت کا صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ بھی گفتگو کرے تو پھر وہ کہیں یہ نہ ہو کہ نرم گفتگو سے نجات فائدہ اٹھائے۔ جس طرح کے خواتین بہت ساری ہر بندے سے جو ہے نا وہ بڑے چکنے چپڑے انداز میں ان کو عادت ہوتی ہے بات کرنے کی، تو پھر بعض لوگ جو غلط ہوتے ہیں تو وہ خام بھائی بات کو لمبا چوڑا کرتے رہتے ہیں۔ خریدنے گئی ہے ایک بازار میں کوئی چیز، اب وہاں کھڑی آدھا گھنٹہ سے گفتگو کر رہی ہے، اس کو موقع کیوں ملا؟ مرد کو بات کرنے کا اس لیے موقع ملا کہ اس نے انداز ایسا اختیار کیا، وہ بار بار باتیں کرتا ہے۔ اب وہ گھر کے حالات میں پوچھنا شروع کرتی ہے، بھراوا کتنی بھرا کتنے بہنا کتنی فلاں کتنے فلاں کتنے، یہ کیوں پوچھ رہا ہے وہ؟ کیونکہ چیز دینے کے لیے انداز ایسا اختیار ہے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ آگے بات بڑھانے کا موقع ملے۔ ہاں یہ ہے کہ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا، دستور کے مانو کر بھیا اچھا رکھیں، لیکن لہجہ ایسا نہ رکھیں کہ جس سے غلط بندہ بھی اپنا فائدہ اٹھا سکے، ایسا کہتے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ، ازواج مطہرات تو مخاطب ہیں، یہ حکم پوری امت کو ہے، امت کی خواتین کو سب کو حکم ہے۔ یہ ٹیلی فون پہ کبھی نرم لہجہ اجنبی مرد کے لیے اختیار نہ کریں، کوئی دروازہ کس نے کھٹکھٹایا تو بات کرنے کبھی جو ہے وہ بہت نرم لہجہ اختیار نہ کریں، ذرا تھوڑی سی سختی کے ساتھ بات کریں، تھوڑی سی سختی کے ساتھ، تاکہ اگر بندہ مقصد کی بات کرے اور بات نہ کر سکے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جمی رہو اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، حالانکہ خواتین ازواج مطہرات ایسا کرتی نہیں تھی، تو یہ مخاطب وہ ہیں ان کے واسطے سے پوری کی پوری امت مخاطب ہے۔ اپنے گھروں کے اندر جمی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نہ نکلنا اس طرح بن سور کے جس طرح کی پہلی جاہلیت میں نکلا جاتا تھا، یا نکلنے کا دستور تھا۔ ہاں جی، ننگے منہ اور بن سور کے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔
آج کل یہ ماسک نکلا ہے، خواتین نے پردہ کرنے کی وجہ ماسک لگانا شروع کر دیا، وہ آدھا چہرہ ننگا ہوتا ہے، وہ آدھے میں جو ہے نا وہ منہ پہ چھپڑی چڑھائی ہوئی ہے، جس طرح جو ہے وہ اپنا بچیاں دے گائیاں دے نیانے مٹی کھاندے تو وہ منہ چڑھا دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ پردے کا ان کا پورے کا پورا باقی میں الصلاۃ واتی الزکات، قیام کرو نماز، ادا کرو زکات، واقعی اللہ و رسول اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، خواہش کریں اللہ چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندگی اے نبی کے گھرانے والو، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کرے تم کو پاک کرنا، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ پاک ہے ہاں جی بھید کو جاننے والا، خبر رکھنے والا۔ اب دیکھو یہاں ازواج مطہرات کی شان بھی بیان کرتی ہے نا، نماز کیا کرو، زکات ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آگے یہ آیت تطہیر ہے۔ اب شیعہ حضرات عجیب ان کا طرز ہے کہ یہ ہے صراحتاً اور ظاہراً یہ آیت ازواج مطہرات کی شان میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے تم سے ہم نے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دیا، ہاں جی۔ اب اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف آپ کی 8 اولاد کے متعلق ہے، بیویاں اس میں شامل نہیں ہیں، ہر پچھلا پورا ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کون خاتون ہیں؟ بیویاں، ازواج مطہرات، اور اس کے آگے بھی کیا وصف نمائندہ یہ بھی ازواج مطہرات، تو پھر اب درمیان میں ابھی آیت بھی پوری نہیں ہوئی، یہ آیت لمبی ہے، دیکھیں آیت کا آدھا ٹکڑا وہ کسی اور کے متعلق ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یہ جو آیت تطہیر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی خاص شان بیان کی گئی ہے، قرآن کے جو ہے وہ اس طرز کے مطابق اس کی پہلی مصداق ازواج مطہرات ہے، امہات المؤمنین ہے، اور پھر حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنے آل کو بھی اس میں شامل کیا، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کو، ہم ان کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ پہلا مصداق قرآن سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہر قسم کے گندے اخلاق سے اللہ پاک نے آپ کو بری کر دیا، آپ کو پاک کر دیا، اور حدیث میں جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق صراحت ہے، ہم قرآن کو ہی مانتے ہیں، حدیث کو ہی مانتے ہیں، لیکن اہل بیت بھی وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہیں، لیکن اصل کس کے متعلق تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق۔ شیعوں نے اہل بیت کی لسٹ سے گھر والے کو ویسے نکال دیا، ماں کو کرو پڑھ دو پیچھے رات کتوں آؤ گی؟ پھر ماں تو گھر کا فرد پہلے ہوتی ہے اور اولاد بعد میں ہوتی ہے، اس لیے یہ آیت جو ہے یہ ازواج مطہرات کے متعلق پہلے ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس آیت کا مصداق آپ کی عالمی ہے جن کے متعلق حدیث میں صراحت ہے۔ اور عجیب بات ہے حضرت سلمہ امہات المؤمنین میں سے وہ خود اس حدیث کو بیان کرتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اہل بیت میں شامل کیا گیا۔ تو دیکھو ماں نے خود اپنے نیانے تذکرہ کر دیا، تے ہوں دیکھو اے جڑے انہوں نے تفریق عجیب ماں نے پوتے درمیان لڑائی کرائی بیٹھے، کیسے شیطان ہے، ماں اور پوتے درمیان لڑائی کرائی بیٹھے، حالانکہ ماں اگر اولاد کی دشمن ہوتی تو وہ بیان کرتی شام نہ دی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندگی جی اے نبی کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کرے تم کو اچھی طرح پاک کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ فضیلت اپنا ازواج مطہرات کی بھی ہے، اور یہ فضیلت جو ہے وہ آپ کی آن کی بھی ہے۔ فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں آئے، فِي بُيُوتِكُنَّ، اب بیوت مختلف گھر، تو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، علی ایک گھر میں رہتے تھے، بیوت کئی گھر، معلوم ہے یہاں ازواج شامل ہیں، اس آیت سے ازواج کو نکالتے ہیں تو بڑی بددیانتی ہے۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ پاک جو ہے وہ راز کو جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 4 رکوع مکمل ہوئے، سورہ احزاب کے 5واں شروع ہو رہا ہے، پہلا رکوع مکمل ہوا 22ویں پارے کا، اور دوسرا شروع ہو رہا ہے۔
ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ خیرات کرنے والے مرد صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تیار کر رکھی ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر۔ دیکھو جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں تو ان کے لیے اللہ بولنا کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، بڑا اجر بھی۔ ہاں جی، وہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرمانبرداری کرتی ہیں شریعت کے احکام کی، سچ بولتی ہیں، صبر کرتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں، ہاں جی، عورتیں اور مرد بھی ساتھ، ہاں جی، اور مرد سچ بولتے ہیں، ہاں جی، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ بھی صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے مرد، اور ہاں جی روزے آ رہے ہیں جی، تذکرہ آ گیا، اور ان کی بدکاری مبتلا نہیں مرد، ایسے عورتیں بھی کہ جو پاک دامن ہیں، اللہ پاک نے ان اور اللہ کی یاد کرنے والے، ذکر بوزہ کرنے والے، اللہ پاک نے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ما كان للمؤمنين ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد کا اور عورت کا کام نہیں جب فیصلہ کرنے اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے اندر لگے یہ کہ ہو اس کے لیے اختیار اپنے کام میں، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی تو گمراہ ہو گیا، سری یا پڑ گیا سری گمراہی میں۔ فَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس وقت کیا فرما رہے تھے اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتُ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے انعام کیا، امسک علیکا زوجکا، روکے رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں اس چیز کو جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، وتخشی الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ حق وتخشی، اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات تک کہ آپ اس سے ڈریں، جی کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضا زید منہا، جب پورا کر لیا زید نے ان سے اپنے غرض کو، زوجناکہا، ہم نے نکاح کر دیا اس خاتون سے آپ کا، لکی لیکون المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر بھی حرج، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹے کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پورا کر لے ان سے اپنے غرض، وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہو کے رہنے والا۔ یہاں پر ایک خاص پس منظر ہے آیات کا کہ کسی مسئلہ گزرا کہ عرب کے ہاں یہ ایک رواج تھا، اگر کسی لڑکے کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے اور اس پر حقیقی بیٹوں والے احکام جاری کرتے۔ ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، قرآن کریم میں صراحت آئی ہے کہ اپنی بہو سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن اگر منہ بولا بیٹا ہے اور اس کی شادی ہوئی ہے، وہ اگر طلاق دے دے تو بندہ اس کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر سکتا ہے لیکن حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، عرب والے جو ہے وہ اس کو برا سمجھتے تھے، اللہ پاک نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا۔ تکوینی طور پر ایسا ہوا کہ آپ نے ایک صحابی حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ہوا یہ کہ اپنی بھوٹی کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح اس سے کیا، دونوں کی آپس میں بنی نہ مزاج نہ ملا، لڑائی رہتی تھی۔ آپ سلام کو جب بھی بات کرتے آپ فرماتے بھائی اپنا نبھا کرو، جس طرح ہوتا ہے تو نہ اس طرح کا، چونکہ آپ کے خاندان اور حضرت زید تو باہر کے خاندان کے ہوتے ہیں، اپنا نکاح کیا تو خاندان میں بھی قسم کی کہنے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، جب طلاق کا مغرب پہنچ جائے، ذمہ دار آپ تھے
آپ اس کو سمجھا رہے تھے کہ بھیا اپنا بیوی کو اپنے پاس رکھو، لہذا جس طرح نکاح ہوتا ہے کہ اپنے کش کو، لیکن اللہ کرنا ایسا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ پھوپھی کی بیٹی تھی، اب جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کو سہارا دینے کے لیے کہ طلاق والی خاتون سے کوئی نکاح عام طور پہ کرتا نہیں، پھر آپ نے خود ان سے نکاح کیا۔ مشرکین مکہ نے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا پروپیگنڈا کہ دیکھو اپنی پوتری جڑا وا بیوی نے نکاح کر لے، تو یہاں بتایا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا اس کی بیوی سے نکاح ناجائز نہیں ہے۔ اور اللہ پاک ہے نا کہ ہاں اللہ پاک نے اس لیے کہ یہ اپنا تکمیل طور پر ایسا فرمایا معاملہ کہ تاکہ مستقبل کے لوگوں پر اس مسئلے میں حرج اور تنگی نہ ہو، لوگ اس مشقت میں نہ پڑ جائے، تو لہٰذا بطور مثال کے اللہ پاک نے آپ کو پیش کیا تاکہ مستقبل کے معاملات لوگوں کو چلانے آسان ہو جائیں۔ حضرت زید صحابی رسول صحابہ کرام میں سے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا نام لیا ہے، فلما قضا زید منہا، اور قرآن کریم میں کسی صحابی کا نام نہیں۔ ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا صراحتاً نام ہے۔ سیدنا ابوبکر کے ذکر یقول لصاحبی، تو صحابی ہونے کی وضاحت ہے، نام نہیں ہے، لیکن ان کا نام ہے، اس لیے یہ نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ان کی یہ خصوصیت ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مثالوں میں نا، خاص طور پہ درس نظام کتاب مثالوں میں زید بڑا مثال کے اوپر آتا ہے، زید نے یہ کیا، زید نے مارا، زید نے یہ کیا، تو یہ زید جو ہے اصل میں ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ زید کا تذکرہ قرآن میں صراحتاً آیا، اس لیے بطور مثال کے بھی زید کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ نام جو ہے یہ اپنے بچوں کا رکھنا چاہیے، زید نام جی۔ ما کان للنبی من حرج فیما فرض اللہ له، نہیں ہے نبی پر کچھ مذائقہ اس بات میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، جو دستور رہا ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ تو مقرر ٹھہر چکا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، یخشون اور ڈرتے ہیں اللہ سے، ولا یخشون احدا الا اللہ، نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ کسی سے، وکفی باللہ حسیبا، اللہ کافی صابر اعتبار سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتلا دی اور بتا دیا کہ جو انبیاء ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہیں، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، کافر نہیں کرنا، اللہ دل میں کر لیتے۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت خاتم النبی، آیت ختم نبوت کو بیان کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس بات کی وضاحت قرآن کریم میں یہ آیت ایسی ہے جو تمام آیات میں سب سے واضح ہے اور یہ مسئلہ بیان کرتی ہے کہ حضور کی بات کی اور نبی آنے والا ہے۔ ویسے اس مسئلے پر عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرنے والی آیتیں وہ درجنوں ہیں، وہ 100 سے بھی زائد ہیں، بعض رات نے 250-300 آیتیں بتائی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آتا کہ حضور کی بات کی اور نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو باقی یہ آیت بالکل واضح ہے جی۔ اور میں ماں کا نام محمد نبا آدم میں رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن اللہ کے رسول ہے اور نبیوں میں سے آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ نہیں ہے، حضرت زید کو بولے بیٹے تھے، اللہ پاک نے آپ کو اولاد نرینہ دی لیکن بچپن میں فوت ہو گئی، ہاں جی، بچوں کے نام ملتے ہیں، طیب ہے، ہاں جی، ابراہیم ہے، طاہر ہے، اس نام ملتے ہیں، لیکن یہ کو بچپن میں فوت ہو گئے، تو اس لیے آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اولاد زندہ رہتی آپ کی، آپ کے بیٹے زندہ رہتے، سوال ہے کہ وہ نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر تو وہ نبی نہ ہوتے تو سوال کرنے والا کرتا کہ حضور تو سارے نبیوں سے افضل ہے، کیا وجہ ابراہیم کی اولاد تو نبی ہے، اسحاق کی اولاد تو نبی ہے، اور جو ہے وہ یعقوب کی اولاد تو نبی ہے، تو حضور کی اولاد نبی کیوں نہ؟ اچھا، اگر وہ نبی ہوتے تو یہ سوال پیدا ہوتا کہ حضور کی اولاد بھی نبی کیسے؟ اس لیے
لیے اللہ پاک نے دینا جو ہے وہ ان کو بچپن میں موت دے دی اور وہ فوت ہوگی تاکہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی زیادہ نہ آئے، تاکہ عقیدہ ختم نبوت پر زیادہ نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بظاہر اس آیت میں بندے کو مشکل پیش آتی ہے بات کے سمجھنے میں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں سے کسی کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ دو باتیں ذرا وہ کہہ لیں کہ عام بندے کو سمجھ میں نہیں آتی، تین دونوں باتوں میں جوڑ کیا ہے، مردوں میں سے کسی کی بات نہیں، اللہ کے رسول ہے۔ یعنی یہ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مردوں میں سے اب یہاں نسبی طور پر کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن روحانی باپ، رسول جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، پیدا کی رسول اللہ کا مطلب یہ، ہاں جی، وہ خاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری ہے۔ اب دیکھو رسول اور نبی میں فرق ہے، رسول وہ صاحب کتاب ہو اور نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب اس کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، بس اوقات صاحب کتاب ہوتا ہے بس اوقات نہیں۔ بہت سارے نبی ایسے آئے جن کو اللہ پاک نے نئی کتاب نہیں دی، وہ پہلے نبیوں کی ہی کتاب پر عمل کروانے کے لیے آئے، جس طرح حضرت ہارون نبی تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو الگ کتاب نہیں اتاری، وہی کتاب میں کچھ سارے سلام پر تورات کو اتری، اسی کتاب پر عمل کروانے کے لیے حضرت ہارون بھی نبی تھے۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، لیکن جب فرمانا کہ اب مسئلہ ختم وہ سمجھانا تھا، رسول خاص ہے نبی عام ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو مسئلہ سمجھانا تھا کہ حضور کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آ سکتا اور نبی بھی نہیں آ سکتا، رسول بھی صاحب کتاب بھی نہیں آ سکتا اور کہے کہ میں کتاب نظر نہیں ہوئی تو پھر بھی میں نبی ہوں، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ تو میں بولا کہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ہاں جی، خاتم النبیین نبیوں میں سے آخر، یہ نہیں کرنا ہے خاتم الرسل ہے رسولوں میں سے آخر، یہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ پھر میں کہہ سکتا تھا اچھا رسول تو نہیں آ سکتا نبی تو آ سکتا ہوں، میرے سے کہانی کے جڑے بھی تو بن گیا، ہاں جی، تو یہ کتنی گل کر سکتے سکے کہ دیکھو رسول دی نفی ہے کتاب لے کے نہ آئے ایک کتاب کے بغیر نبی آ سکتا، تو یہاں پتہ کاٹ دیا سب کا کہ نہ تو صاحب کتاب آ سکتا ہے نہ کتاب کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ خاتم کو مہر، مہر میں نے پہلے مسئلہ سمجھایا تھا، مہر کسی معاملے میں سب سے آخر میں لگتی ہے، جب کوئی معاملہ جو ہے چل رہا ہو اس کو لکھت پڑھت ہو جائے معاملہ مکمل بھی مہر بعد میں لگتی ہے۔ نبیوں کا سلسلہ شروع چلا آ رہا تھا آدم علیہ السلام سے، حضور نے وسلم میں مکمل ہو گیا، اللہ پاک نے مہر ڈالی، اب ہم کوئی نبی نہیں آتا۔ مرزا نے کیا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کیا وہ اس کا معنی نبیوں کی مہر ہے، تو کہتا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ مہر لگانی وہ نبی بنے گا، تو لہذا میں کوئی مہر لگا دی میں نبی ہوں۔ عجیب بکواس، یعنی ایسی انوکھی بکواس جس کا کوئی نہ تو عربی لغت ساتھ دے، نہ تو قرآن ساتھ دے، نہ حدیث ساتھ دے، نہ امت مسلمہ کا پہلا اجماع جو ہوا، پہلے اجماع ان میں سے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کا خاتمہ کیا گیا، دعویٰ تو سب نے آپ کے آخری دور میں کیا تھا لیکن سب صحابہ نے اس کو قتل کیا، اس کے دعویٰ نبوت و کفر سمجھا، اسی صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہم نے پہلے دن پڑھا تھا نا کتنے صحابہ شہید ہوئے، حافظ بن کعب بھی شہید ہوئے اس کے اندر۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر اجماع، پوری امت مسلم آپ کے پاس کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہو اکٹھ ہوا اس بات پہ۔ تو لہذا اب ہر قسم کا دعویٰ نبوت کفر ہے، خواہ وہ کتاب کا دعویٰ کرے خواہ کتاب کے بغیر کرے، ہر قسم کا دعویٰ کفر ہے۔ میرا خود کہتا ہے کہ میری اپنی کتاب لکھا، الفاظ میں بڑے عجیب ہیں کہ میں اور میری ایک بہن دونوں جڑواں پیدا ہوئے، میں اور میری بہن دونوں جڑواں پیدا ہوئے، تو پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، اس کے اپنے الفاظ ہیں۔ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا، یعنی میرے بعد میری ماں کے کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا، یہ اس کی تشریح ہے اپنی۔ ہم کہتے ہیں اگر تو ماں کے لیے خاتم الاولاد ہے کہ تیری امی کے یہاں کوئی بچہ بچی پیدا نہیں ہوا، خاتم کا معنی پھر یہ ہے، حضور کے متعلق خاتم کا معنی کیا ہوگا کہ حضور خاتم النبیین ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر معنی وہ جو مرزائی کہتے ہیں خاتم کا معنی مور، حضور مور لگائیں گے تو نبی بنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا اپنی امی پہ مور لگائے گا اور امی اس کی وجہ بچے پیدا کرے گی، اچھی بات ہے۔ خیر وہ مرزائی سوال کرتے ہیں، اچھا مجھے ہم بھی کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو ہم بھی ناڑی کہتے ہیں کہ ساتھ نہیں آنا۔
کوئی نیا نبی نہیں آنا، کسی اور شخص کو نبوت نہیں ملنی. حضرت عیسیٰ کا نبوت تو پہلے مل چکی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت پہلے مل چکی، تو اب کوئی نیا نبی کسی اور شخص کو نبوت نہیں ملے گی. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قرب قیامت، تو اب وہ اپنی نبوت کو بنوانے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو پہلے ہو چکا سلسلہ، معجزات میں دکھا چکے. اب انہوں نے آنا ہے امت محمدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا ہے، دجال قتل کرنے کے لیے آنا، خود اسلام پہ عمل کرنے کے لیے آنا ہے. اب انہوں نے معجزے دکھا کے لوگوں کو اپنے نبوت کی طرف نہیں بلانا، لوگوں کو نبی بنو، میں رسول بنو، ایسا نہیں ہے. لہذا وہ نبی ہیں اور امتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بعض لوگ خطیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہے کہ اب نبی ہونے کے حیثیت سے نہیں، امتی ہونے کے حیثیت نبی ہیں، وہ نبی بھی ہیں، امتی بھی ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نبوت معذور اور وہ نبوت سے چھین لی جائے، اور کوئی نبی نبوت سے معذور ہو جائے، ایسا نہیں ہے. جو نبی پہلے تھے اور نبوت ملی وہ قیامت تک رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. جنت میں بھی وہ نبی ہیں، کوئی نبی اپنی نبوت سے معذور نہیں ہوتا. سیدنا عیسیٰ آئیں گے تو نبوت سے معذور نہیں ہوگی، وہ نبی ہوں گے. نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہنے کے اپنا فصیلت حاصل ہے کہ وہ حضور کے شریعت پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں سے بھی کروائیں گے. اس لیے کہ جتنے نبی ہیں وہ نبی بھی ہیں، حضور کے امتی بھی ہیں. معراج کی رات تمام انبیاء جمع ہوئے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، نبی اور انبیاء بھی ہیں. لہذا کوئی نیا نبی نہیں آیا، کسی اور کا نبوت نہیں ملے گی. مرزا قادیانی نے دعویٰ نئی نبوت کا کیا، یہ کفر ہے. گور شاہی نے دعویٰ کیا نبی ہوں، یہ کفر ہے. بہاول اللہ نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں، یہ کفر ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ بھائی میرے بعد 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے کہ میں نبی ہوں، انا خاتم النبیین، نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں. تو آپ کے بعد آنے والا بندہ جھوٹا ہوگا. اگر نبوت کا تصور ہوتا کسی قسم کا بھی تو پھر یہ باتیں نہ فرمائی جاتی ہیں. 30 بڑے بڑے بندے وہ ہوں گے جن کا شر عام پھیلے گا، ان کا شر اگر چھوٹے موٹے بانڈے کا نکلتے رہتے ہیں. ہاں جی، یہ جو آج دعویٰ خود کرتے ہیں نا، ان کا آپ دیکھ لیں جھوٹی ہونے کی بڑی واضح دلیل یہ ہے، بڑی واضح دلیل کہ انہوں نے امریکہ برطانیہ والے سے سپورٹ کرتا. نبی تصدیق تے اللہ کو ہوندی ہے، امریکہ کو ہوندی ہے. وہ پشت پنا اللہ ہوتا ہے یا امریکہ ہوتا ہے یا برطانیہ ہوتا. دیکھو جن نے جب گور شہید دعویٰ کی تحریر بہت تھا، پہلے کہا تھا کہ سوئی چاول نظر آئی ہے، سوئی میں نظر آئی ہے، بنا 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 بنا، پھر دعویٰ کرے نبوت کا. پھر جب کیس ہوئے نا تو بھاگ گیا وہاں بنا دے دی اس کو کافروں نے. ہاں جی، یہ برزیوں کا بھی جب مسئلہ آیا، مرزا مسرور کا خلیفہ تھا برزیوں کا، اس پر کیس وہ بھی بار بار تھا. اب برزیوں کو وہاں انہوں نے پیدا سمپلٹ دیا، وہ بہت بڑا گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. تو دیکھو اب جن کو مکہ مکرمہ موجود نہیں، مدینہ میں موجود نہیں، اب ان کی تصدیق وہاں سے ہونی ہے یا ان کی تصدیق امریکہ برطانیہ سے ہونی ہے. سب سے پہلے اس طرح بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، کہتا ہے میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں، سب سے پہلے امریکہ اس کو بنا دیتا ہے. سب سے پہلے کیوں؟ معلوم ان کے اشارے پہ ناچ رہا ہے. حقیقی مہدی مسیح وہ آئیں گے، ہاں جی وہ تو آئیں گے، لیکن یہ کہ یہ جھوٹے جو ہیں یہ ان کی خبر بھی حضور نے دی ہے. حدیث نے جن میں فرمایا ہے اوے تمہیں تو بعد سے لوگ آؤں گے اور کہیں گے وہ مسیح وہاں سے آ گیا، وہاں سے آ گیا، وہاں سے آ گیا. وہ یقین نہ کرے، جھوٹے ہوں گے. یہ 5 رکن مکمل ہوئے سورہ احزاب کے. چھٹا شروع ہو رہا ہے، 2 رکن مکمل ہوئے 22 پارے کے، تیسرا شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا، ذکر کرو بہت زیادہ اللہ پاک کا. وسبحوہ بکرۃ وصیلا، اور تسبیح کرو اس کی صبح و شام. اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو. کتنا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ بھائی اتنا کرو کہ تسی خود سمجھو کہ میں بہت ذکر کرتا اس میں اتنا ذکر کر لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، پاگل ہو گیا، اللہ نہیں کرتا رہتا. منظر یہ ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہے کہ ہر وقت آپ کی زبان مبارک اللہ کے ذکر سے تاب رہتی تھی. یہ منظر ہے. یہ تو صوفیہ بتاتے ہیں نا، جو بدر بیعت ہوا کہتے ہیں کہ تسبیحاں کر لے کر اپنا کلمہ طیبہ دیا، کہ استغفار دیا، کہ درود شریف دیا. یہ منظر نہیں ہے، یہ ابتدار ہے عادت ڈالنے کے لیے.
جب 3 کر لی اب پکا ہو گیا ہاتھ بھر کی، اب 4 کر لو، پھر 5 کر لو، پھر 6، پھر 7، پھر 8۔ منظر یہ کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے زبان تاب رہے، یہ منظر ہے۔ واللہ یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے رحمت تم پر، اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ پاک مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، دعائیں ان کی جس دن کے اس سے ملیں گے سلام۔ وآت لهم اجرا کریما، اللہ پاک تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بڑا بہترین اجر۔ اللہ پاک سے ملاقات ہوگی وہاں بھی سلام ہوگا۔ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے پیدا کیا آپ کو گواہی دینے والا، بھیجا ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر اپنے حکم سے، وسراجا منیرا، اور جو ہے وہ چڑھتا سورج، روشن سورج بنا کے آپ کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بہترین بیان کی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، شاہد کو گواہی دینے والا۔ ہر نبی آئے گی وہ اپنی امت کے نافرمانوں کے خلاف گواہی دیں گے، حضور بھی گواہی۔ یہ بات وہ کہتے ہیں شاہد سے بڑی گواہی، گواہی کہاں ہی ہوتی ہے کہ جب بندہ کم ہوتا دیکھ کے حضور ہر جگہ حاضر ناظر، آپ کو عجیب بات ہے۔ ایک گواہی کے لیے موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو امت کے اعمال پیش کی جاتے ہیں، حدیث میں آیا۔ تو پھر جب امت کے اعمال پیش کی جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے گواہی دے کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا، حاضر ہونا کی بات جب کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی، مشرق میں خوشخبری سنانا اچھے کام کا، تذکیر کے من ڈرانے والا، اللہ کی طرف ڈرانے والا، یعنی توحید کی طرف، سراج منیرہ، ہاں جی، روشن سورج۔ اب حضور کو سورج فرمایا، سورج سے یہ سورج فرمانے سے آپ کی نبوت کا عالمی والا بیان کرنا مقصد ہے۔ پہلے نبی خاص خطے خاص قوم کے لیے تھے، حضور کی نبوت پوری عالم کے لیے۔ اسی کا جو سورج ہوتا ہے وہ سارے جہان کو روشن کرتا ہے، یا ایک گلی میں لے لو، ایک شہر نہیں، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اس لیے حضور کی نبوت ساری دنیا کے لیے۔ اور جب سورج روشنی کرتا ہے نا، سب سے پہلے کس میں پڑتی ہے کرنیں؟ روشنی کرنیں کس میں پڑتی ہے؟ جڑے اونچی اونچی جگہ ہوتی ہے نا، جو سورج نکلتا پہلے پہاڑاں تے پہلے روشنی، اونچیاں عمارتاں تے، پھر وہ تھلے آتی نا، سب سے پہلے روشنی پہ ابو بکر صدیق تھے، پھر تو بڑے بڑے عثمان یعنی ایک بڑے اشرا مبشرہ، ہاں جی انہوں نے کہی ہے تو لہٰذا سب سے پہلے یہ روشن ہوئے، باقی سارے صحابہ روشن ہے۔ اس لیے اور ستارے آپ نے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ حاصل کرتے ہیں کس سے؟ سورج سے۔ صحابی جو کام کرتا ہے اس کا اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ حضور کی منشا ہوتی ہے، اس نے حضور سے سیکھا ہے، جب حضور کو دیکھا ہے کام کرتے ہوئے۔ بات کیا اس آیت کی تفسیر پہ میرا کوئی 2.5 گھنٹے کا بیان نیٹ میں پڑا ہے، ایک بات دو ہے تو بڑی جامع تفسیر ہے، تو وقت اور ہو جائے گا اگر ہم اس میں تفصیلی گفتگو کریں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج فرمایا ہے، ایک سورج وہ ہے کہ جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو ٹک کی باندھ کر دیکھ نہیں سکتے نا جی۔ حضور نے وسلم کی ذات کا بھی روح بہت تھا، اس کو مسلسل جو ہے نا نظر جما کے اپنی طرف دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود کہ سورج کے قریب جانے کی خواہش کوئی نہیں کرتا، لیکن حضور کے قریب آنے کے صحابہ خواہش بہت کرتے تھے۔ مبشر المؤمنین، خوشخبری سنا دیجیے مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا، کہ ان کے لیے ہے فضیلت کبیرہ بہت زیادہ۔ اب یہ مومن قوم تھے، صحابہ ہی تھے، یہ قوم جن کے لیے ادھر خوشخبری سنا دیجیے۔ حضور نے کس کو خوشخبری سنائی ہے؟ صرف اپنے گھر والوں کو، سب الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ اطاعت کیجیے آپ، نہ بات مانیے کافروں کے منافقوں کی، خدا عذاب چھوڑ دیجیے ان کے ستانے کو بھی، وتوکل علی اللہ، بھروسہ کیجیے اللہ پر، وکفیٰ باللہ وکیلا، کافی اللہ کے پاس کے پاس ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکاحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دیا تو من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پھر ان پر کوئی عدت جو گزاریں، فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، پھر ان کو تم جو ہے وہ متع دو اور رخصت کرو اچھے طریقے سے۔ وہ خاتون جس سے نکاح ہوا اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی،
تو اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، اور میں اس کو متع دینا واجب ہے۔ متع میں نے پہلے عرض کیا تھا، ایک کپڑوں کا جوڑا، ہاں جی بہترین، اس کو دینا واجب ہے۔ یا ایھا النبی ان احللنا لک ازواجک التی آتیت اجورہن، ایک وسلم کہ بے شک حلال کی ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں جن کا آپ نے حق ادا کیا، ما ملکت یمین، اور وہ کہ مالک ہیں مالک ہیں آپ کے ہاتھ، جن کے مالک ہیں، اور وہ خواتین جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ ہیں۔ مما افا اللہ علیک، جو اللہ پاک نے بطور مالک غنیمت کی آپ کو عطا کی، وبناتی امک، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبناتی اماتک، وبناتی امک آپ کے چچا کی بیٹیاں، وبناتی اماتک اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبناتی خالک اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، وبناتی خالاتک التی ہاجرن معک، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے آپ سے ہجرت کی، وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ بخش دے اپنے آپ کو نبی کے لیے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی چاہے ان سے نکاح کرنا، خالصۃ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص ہے آپ کے لیے مومنوں کو چھوڑ کر۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، بے شک ہم جانتے ہیں جو مقرر کیا ہم نے ان پر حق مار ان کی بیوی کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کے متعلق جن کے مالک ہے تمہارے ہاتھ، لکئی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو جائے آپ پر کوئی تنگی، وکان اللہ غفور رحیما، اور اللہ پاک بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ اس کو چاہیں جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، اور جس کو چاہیں نہ رکھے۔ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جس کو جی چاہے آپ کا آپ کنارہ کشی اختیار کریں، فلا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، اس میں قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا یحزن، اور غم نہ کھائے، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور راضی رہے اس پر جو کہ آپ نے دیا ان سب کو۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ پاک جاننے والا، وکان اللہ علیما حلیما، اللہ پاک جاننے والے بردبار ہے۔ لا یحل لکم النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج، حلال نہیں ہے آپ کے لیے بیویاں اس کے بعد، نہ یہ کہ آپ بدلے ان کے بدلے اور عورتیں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن، الا ما ملکت یمینکم، مگر وہ کہ جن کے مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ پاک ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی نکاح کے احکامات بیان کیے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی، جبکہ عام جو مسلمان ہیں ان کو 4 سے زائد نکاح کی اجازت نہیں دی گئی۔ ایک بندہ جو دوسری بیوی کے حق ادا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کر سکتا ہے دوسری تیسری چوتھی کے حقوق پورے اور کی ضروریت پوری، پھر اس کے لیے اجازت ہے، لیکن 4 سے زیادہ جائز نہیں۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت تھی کہ آپ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے 4 سے زیادہ نکاح کیے۔ ہاں جی، تو جہاں بتا دیا گیا ان کے متعلق احکام ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کا یہ جو نکاح آپ نے کر لیے، ازواج آپ کے نکاح میں تھی وہ کل 11 تھی، فرمایا باندیاں ہوں یا وہ آپ اپنے نکاح اپنے بس رکھ سکتے ہیں نکاح میں، تو وہ 9 یا 11 کچھ باندیاں وقت آزاد تو جو آپ کے نکاح میں تھیں، فرمایا کہ اب اس کے بعد پہلے فرمایا کہ آپ کو اجازت ہے مزید کرنا چاہے، اس کے بعد حکم ہو گیا نہیں، اب جتنی ازواج آپ کے نکاح میں ہیں آپ یہی رکھیں، اس کے علاوہ اور جو ہے اب آپ کو نکاح کی اجازت نہیں ہے، البتہ کوئی باندھی رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ بات کیا فرمایا کہ حق مار ادا کریں، حق مار کے متعلق فرما دیا، فرضنا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں وہی جو حق مار ہم نے مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے متعلق ہے۔ تو اب حق مار مقرر ہے، حق مار کی اصل مقدار مقرر نہیں ہے۔ بعض روایت میں اب تک صحابہ کرام کا آپ نے نکاح کروایا تو وقتی طور پر جو ہے صحابی بس کچھ تھا نہیں، آپ نے فرمایا جو ہے انگوٹھی لے پاؤں لوہے دی کیوں نہ ہوئے، ہاں جی
جب کام فرمایا کہ جو کچھ قرآن آتا ہے، انہوں نے کہا ہاں جی قرآن آتا ہے، میں اس کے بدلے نکاح کر دیا. تو یہ جو تھا یہ ایک طائب ہے کہ گفٹ کی صورت ہے جو خاوند بیوی کو دیتا ہے، تو کرنا حق بن وہ مقرر ہے. اب آپ اس کی کتاب مقرر کون سی ہے؟ کم از کم حق بات 10 درہم ہے، کم از کم حق بات 10 درہم ہے، اور 10 درہم آج کل تقریباً 8,000 روپے بنتا ہے، اس سے کم نہیں ہے. یہ لوگ لاکھوں روپیہ مقدمے میں خرچ کر دیتے ہیں. جب حق مال کی باری آتی ہے وہ پرانیاں مائیاں کہتی ہیں میرا 32 روپئے سے کر حق میں تو ہم 32 روپئے رکھ لو، وہ نینا بھی نہیں لیتا آج کل. یاد موقع دے نیان کو 32 روپئے لے لو، میں کم از کم 5,000 روپئے دو نا ملو. ہاں جی یہ حق مال ہوتا ہے، نکاح کی شان ہوتا ہے. ایک کم از کم اتنا ہے زیادہ کی حد نہیں. اور عام طور پر جو حق مال کر رہا ہوں نا وہ ہمارے مثل ہے، ہمارے مثل اس جیسی خواتین جو خوبصورتی میں، تعلیم میں، عزت میں جو ایک جیسی ہیں، ان کا خاندان میں جو حق مال مقرر ہوتا ہے کسی بھی خاتون کا حق مال وہ ہوگا، اس کو ہمارے مثل کہتے ہیں، ہمارے مثل. تو لہذا ہر خاتون کا حق مال ایک جیسا نہیں، اور حق مال مقرر کرتے ہوئے کہ چلو خیال رکھا جائے. بعض لوگ جائیں گے کچھ بھی 2,000 روپئے لے لو، 13,000. باہر نکاح پڑھانے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کل حق مال ہے کتنا. تو 10 درہم جو ہے وہ آج کل تقریباً 8,000 بنتا ہے، اس سے کم حق مال نہیں ہے. یہ 6 رکوع مکمل ہوئے سورہ احزاب کے 7واں شروع ہو رہا ہے، اور 3 رکوع مکمل ہوئے 22 پارے کے 4تھا شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. جبریل پڑھا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ داخل ہو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف. غیر ناظرین اناہ، نہ دیکھنے والے ہو یا نہ انتظار کرنے والوں اس کے پکنے کا. ولکن اذا دعیتم، لیکن جب تم کو بلایا جائے، فادخلوا، آ جاؤ. فاذا طعمتم، تم کھانا کھا لو، فانتشروا، پھر بکھر جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، آپس میں باتیں مشغول نہ ہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. یستحیی منکم، وہ آپ سے شرماتے ہیں. ہاں جی واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم ان سے پوچھو کسی اپنا فائدے کی چیز کے متعلق، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پوچھو ان سے پردے کے پیچھے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے زیادہ صفائی کی باعث ہے. ہاں جی وَقُلُوبِهِمْ، اور ان کی قلوب کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور نہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نہ نکاح کرو اس کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ اللہ پاک کے ہاں بڑی عجیب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے اللہ پاک کے ہاں. اوپر والی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اس کے پس منظر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت صفیہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر بار تھے بڑے چھوٹے تھے، کجرے بڑے چھوٹے تھے، جیسا کچھ میں کچھ جائش نہیں ہونے. تو پردے کی کوئی تفصیلی احکامات آئے تھے کہ نہیں. وہ اپنا آپ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، ولیمے کی دعوت کیا، تو ابھی کھانا پکا نہیں تھا. تو لہذا صحابہ وقت سے پہلے آ گئے اور آ کے اب سے بات میں مشغول ہو گئے. اب وہ اماں جان، اماں صفیہ وہ ایک جگہ پر بیچاری جہاں سکڑی ہوئی بیٹھی ہیں، وہ چگل کے طرح سے آئی بہن. اب جب کھانا آیا پہلے تو ویسے بیٹھے تھے باتیں کرتے، پھر جب کھانا کھا لیا پھر بھی کپوں میں لگے رہے. اور شادی کے موقع ایسا ہوتا ہے کہ دوست احباب جو سے نہیں ملی ہوتی وہی مل لیتے ہیں، تو پھر باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، تو ایسا وہ باتیں مشغول رہے. لیکن آپ سب لوگ جو ہے پریشان تھے، بھی انہوں نے کھانا کھا لیا آپ چلے جائیں. تو آپ یہ بات کہہ رہے شرما نہیں تھے کہ میں تو کیا کہوں گی کہ بیوی میرے گھر آیا، میں نے کہوں تم جاؤ، یہ اچھی بات ہے. اللہ پاک نے میری نظر کی اور مسئلہ سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایسا نہ کرو، یہ چیزیں آپ سب کو تکلیف دیتی ہے. لہذا آپ سلم شرماتے ہیں، اللہ نہیں شرماتا آپ بات کہنے سے. جب تک کوئی کھانا پکیا نہیں تو پہلے نہ آو.
ہاں جی باقیہ بلایا تو پھر آ جاؤ، کوئی انتظار نہ کراؤ، کھا لے تو کہیں چلے جاؤ، پھر کام کوئی پریشان نہ کرو۔ یہ ہمارے یہاں آج کل شادیوں میں کتنا ڈسپلن خراب ہے۔ ہاں جی ایک تو ایک شادی کا مجھے علم ہو پچھلے ہفتے ہوئی، ڈرائیور تو پریشان تھے، میزبان برات میں جا کر رات کو 7 بجے میں گئی تو ٹائم یہ تھا 2 بجے کا، شادی کارڈ میں 2 بجے کا لکھا ہوا، کیوں؟ وہ جی لوگ ٹائم پہ آتے نہیں، لہٰذا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تو 2 بجے کا لکھ دو۔ اب لوگ وہاں مارے مارے کر رہے ہیں، کپڑے پہنے لگتے ہیں، ان کے ذمہ دار ہمیں 7 بجے جانا ہے۔ پہلے یہ چیز مسلمان تو کہاں تھے کسی، یہ شادی کارڈ پہ نام لکھ دیا، ٹائم لکھ دیا 7 بجے کا، اب وہاں کھانا شروع ہونا ہے 9:30 بجے۔ یہ چیزیں نہ تو اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے نہ کسی اور کا، مخصوص ٹائم ہو، ٹائم دینے والے کو چاہیے ٹائم وہ دے کہ جس میں کھانا کھلے گا، اور جو جانے والے ہیں وہ بھی اپنے ذہن سے ہیں، خان بھائی بیٹھے ہیں دماغ میں اٹھا کر اچھا 7 بجے کا لکھا اور راستے بازی جانا ہے، وہ کئی بیچارے وقت کے وہ بند بندے ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ پوری ہونا ہم کھانا شروع کریں۔ یہ مسائل ہیں، شریعت سارے معاملات میں چیزیں اور صاف بات کرتی ہے، نہ اپنا وقت ضائع نہ دوسروں کا وقت ضائع ہو۔ اور فرما دیا ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، پردہ کے حق میں اجنبی ہیں، لہذا اب سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو واسألوہن من وراء حجاب، پردے سے پوچھو۔ اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہ کرو آپ کی بات، ازواج امت کی مائیں ہیں نا، لہذا جائز نہیں تھا امت کے لیے کہ وہ آپ کے وفات کے بعد آپ کی بیوی سے نکاح کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا نکاح اپنی بیوی سے وفات کے بعد بھی ٹوٹتا نہیں ہے، نبی بھی اور امتی میں کئی فرق ہے، تو یہ بھی فرق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک انبیاء کو وفات کے بعد حیات عطا کرتے ہیں جو عام بندے کو اتنی حیات نہیں ہوتی، اس لیے نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اس کو روزی ملتی ہے۔ الانبیاء احیاء، انبیاء زندہ ہیں فی القبور، قبروں میں، ہاں جی الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نمازیں پڑھتے ہیں، لہذا چونکہ نبی زندہ ہے اور زندہ بندے کا نکاح ٹوٹتا ہے اپنی بیوی سے نہیں، لہذا چونکہ وہ زندگی کے آثار ہم میں زیادہ ہیں اس وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے، نکاح ٹوٹا پھر کسی اور کے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ جی یعنی نکاح کا حرام ہونا یہ بھی حیات النبی کے دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، جیسے کہتے ہیں حیات النبی دلیل ہے قرآن میں تھے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ نکاح کیوں حرام کیا ہے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کا نکاح ٹوٹا نہیں، آپ کو حیات حاصل ہے۔ جی شہید کو بھی حیات ہونا ہے، لیکن شہید جو ہے اس کی حیات نبی کی حیات سے کم ہوتی ہے، اس لیے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی کا نکاح ازواج سے نہیں ٹوٹتا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، کوئی گناہ نہیں ان پر اپنے باپوں کے متعلق، ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے متعلق، ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں سے متعلق، ولا ابناء اخوانہن۔ ہاں جی اب یہ ہم بتا رہے ہیں کہ کن کن سے پردہ نہیں ہے، خاتون کا پردہ کن کن سے نہیں ہے، پیچھے آ گیا تھا کہ کس کس سے پردہ کرنا ہے، اب یہ کس کس سے نہیں کرنا، ان سے پردہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ نہیں ان پر اپنے باپوں کے متعلق، باپ سے پردہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، اپنے بیٹوں کے متعلق ان سے پردہ نہیں، ولا اخوانہن، اپنے بھائیوں کے متعلق، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے بیٹے بھتیجوں کے متعلق، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹے، یعنی کون سے؟ ہاں جی بہنوں کے بیٹے بھانجے، ان کے متعلق، ولا نسائہن، نہ اپنی عورتوں سے، یعنی ان سے ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے، ولا ملکت ایمانہم، نہ ان سے پردہ کہ جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ایمانی ہے۔ واتقین اللہ، ڈرتی رہو اللہ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ پاک اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رحمت کی دعا کرو نبی وسلم کے حق میں اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم، اوپر رشتے آگے نا کن سے پردہ نہیں ہے، دادی باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہاں جی بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں،
گھر کی خواتین پردہ نہیں ہے، ان سے باقی سے پردہ نہیں ہے. آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام کا حکم ہے، صلاۃ و سلام کا حکم. تو فرمایا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پر صلی اللہ علیہ ایمان والو تم بھی جو ہے وہ صلاۃ کا اہتمام کرو. اب دیکھیے سب ذرا صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو اس کا معنی ہے رحمت کو اتارنا. اگر صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف سے رحمت کو لے کے آنا. اگر صلاۃ کے لفظ کی نسبت پرندوں کی طرف اس کا معنی دعا. اگر صلاۃ کے لفظ کی نسبت انسان کی طرف عام انسان کی طرف ہو جب ہمیں صلو علیہ اس کا معنی رحمت کی دعا کرنا، اللہ سے رحمت مانگنا. ہم جب کہتے ہیں نا درود شریف پڑھو اس کے بعد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو. ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا مطلب کیا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو لہذا ہم رحمت بھیج نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا ہوں سارے کو تو آج تو خود رحمت محتاج ہے، اسی کی طرف بھیجنی ہے. رحمت بھیجنی ہے اللہ نے، لے کے آنی ہے فرشتوں نے، اور دعا کرنی ہے ہم نے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام کا حکم ہے. صلاۃ اور سلام پڑھا، صلاۃ اور سلام اس کا حکم ہے. تو اب ظاہر بات ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا تو صلاۃ اور سلام کیسے پیش کریں. تو صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں سلام کا طریقہ بتا دیا تو سلام کا بتا دیا. تو آپ ہمیں سلام کا طریقہ سلام کو بتا دیا، سلام کو بتا دیا. ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ یہ نماز میں سلام ہے، یہ درود حکائی ہے، سلام حکائی ہے. معراج کی رات جب اللہ پاک کی گفتگو حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت اللہ پاک نے السلام علیکم ایھا النبی، سلام کیوں آپ پر اللہ کے نبی. تو چونکہ معراج کی رات کی گفتگو ہوئی تھی، نماز ہے اور معراج کا تحفہ ہے، نماز کے اندر اس طرح باقی رکھا گیا. اب جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیوں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے. نہیں، ہم پڑھ رہے ہیں ان کلمات کو حضور کی طرف پڑھنے کا حکم دیا. یہ وجہ کہ بعض صحابہ السلام علیکم نبی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے آپ کے انتقال کے بعد. اب حضور نہیں ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ثابت نہیں ہوا. ہاں ان کی سلام حکائی ہے تو لہذا ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارا یہ سلام پڑھنا فرشتے ابھی اس طرح پہنچا دیتے ہیں. حضور نے پاس فرمایا میرے اوپر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو. جب بندہ پڑھتا ہے ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں فرماتے ہیں. ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھا لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ہم نے اللہ پاک سے رحمت کی دعا کی، اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت. گویا کہ درود شریف جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہے، تو آپ کے درجات تو پہلے بڑے بلند ہیں. یہ درود شریف در حقیقت جو بندے کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ بندوں کے لیے درجات کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، بندوں کے شان اور فضیلت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. مختلف درود شریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پر صحابہ کرام کو فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجود ابراہیم. اس کے علاوہ اور صلی اللہ علیہ نبی الامی بے شمار درود شریف ہے. تو لہذا جو درود شریف بھی بندے کی زبان پر چڑھتا ہو اس کو پڑھ سکتا ہے. نماز میں جو کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ افضل ہے، وہ افضل ہے درود شریف اگر وہ پڑھا جائے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو حدیث میں آیا ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے. بس اوقات درود ابراہیم میرا لمبا ہے، بندہ چاہتا ہے میں تھوڑے وقت میں ذرا زیادہ درود شریف پڑھ لوں تو مختصر بھی پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ نبی الامی، صلی اللہ علیہ نبی الامی. اور محدثین کا درود شریف حدیثی کتاب میں اکثر محدثین نہیں پڑھتے تھے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی آ گیا، سلام بھی آ گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ اپنا صلاۃ و سلام کے الفاظ ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں دونوں لفظ موجود ہوں، صلاۃ اور سلام دونوں ہوں. اگر اکیلا صلاۃ ہے سلام نہیں ہے کسی وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں یہ ضروری نہیں کہ جو بھی درود پڑھی اس میں دونوں موجود ہوں. ہاں اگر دونوں موجود ہے تو پھر یعنی دونوں کا ثواب مل جائے گا. وگرنہ صلاۃ جو ہے رحمت کا نظر ہونا اس کے اندر سلامتی خود موجود ہے. یہ بریلوی علماء نے جو ہے درود ابراہیمی کے اوپر بھی لکھا. مولوی طاہر احمد نعیمی صاحب نے غالباً وہ اپنی ایک
تفسیر لکھی ہے، ہاں جی، تو تفسیر اپنا اس تفسیر کے اندر جو ہے اور ان کے فتاوا بھی ہیں اپنا احمد یار نعیمی صاحب کے بیٹے کہ یہ درود ابراہیمی مکروہ ہے نماز اللہ پڑھنا. درود ابراہیمی مکروہ کیسے ہے بھائی کہ جب تسی بنایا ہے وہ افضل ہے. اب ہم کہتے ہیں درود شریف پڑھو تو یہ درود شریف پڑھتے ہیں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب سوال ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا جب یہ آیت اتری کہ کون سا درود شریف پڑھیں تو حضور نے یہ فرمایا یہ پڑھا کرو. کسی حدیث میں اگر ہے تو دکھا دو. یہ خود بنایا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ 1953 کی تحریک جب چلی مرزائیت خلاف تو اس وقت 1953 کی تحریک میں جو ہے وہ چونکہ علماء دیوبند پیش کیے تھے سب سے آگے تھے تو کئی طرح کے فتنے کھڑے ہوئے. تحریک اس دن سے توجہ ہے تو ان میں ایک مسئلہ یہ صراط کا شہر. یہ مولی سردار احمد صاحب جاگزار والے یہ انہوں نے کچھ وقت جو ہے یہ پیش کیا یہ پڑھا اور جو نہیں پڑھتے تھے ان کو فتوی لگایا کہ یہ گستاخ ہے پڑھنا یہ درود. اللہ نے درود شریف جو ہے جو آپ سلم سے منقول ہے وہ پڑھو نا. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پر جو ہے وہ مستقل لے کر سارا جو آپ سلم سے منقول سیکھے اور جمع کر دیے. اور ہمارے مطلب کہتے ہیں کہ یہ درود شریف کو نہیں مانتے. حالانکہ ہمارے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو خدائے مان لکھی ہے ان کا ایک مستقل رسالہ خدائے درود شریف موجود ہے. اگر ہم درود شریف کے منکر ہوتے تو پھر جو ہے ہم درود شریف جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے خدائے در پر کیسے کتاب لکھتے. ہاں جی ہم تو نماز میں درود شریف پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں بہر پڑھتے ہیں تو پھر یہ کہنا ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے. اصل میں یہ جو انہوں نے بنایا وہ نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سنت نہیں تم نے خود بنا لیا. ان الفاظ کے ساتھ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہو چلو اگر پڑھو تو ہم کہتے ہیں چلو گنجائش ہے. اصل میں مسئلہ درود شریف کا نہیں ہے. اصل مسئلہ اس جو ہے وہ عقیدے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. السلام علیکم یا رسول اللہ کا معنی یعنی اس عقیدے سے پڑھو کہ حضور یہاں موجود ہے. ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ میں یہ عقیدہ غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہیں اور آپ کے روزے کی شان میں اس میں حضور موجود ہیں. اگر یہ کہو کہ حضور ہر جگہ ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی شان اور فضیلت کیا رہے گی؟ کیا رہے گی؟ اگر حضور اتنے بھی ہے تو روزے بھی ہے تو پھر نہیں کر جانے میں بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں ہے. اس لیے آپ نے درود شریف کا مظاہر کر دی اور میرا جو ان کی درود شریف پڑھتا ہے دور سے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں. ایک اللہ پاک نے روایت کرتا ہے کہ ایک فرشتے کو پکڑ کر رکھا ہے اور اس کو اتنی قوت شنوائی عطا کی یعنی اس کے کانے نے تیز آ کہ چیڑا بھی آپ کا ان کی درود شریف پڑھتا کہ وہ حضور نے وسلم تازہ حضور تمہارے فرانے ان کی طرف درود شریف پڑھے تو حضور خود سلام کا جواب دیتے ہیں. ہمیں اگر میں روزے پر پڑھو میں خود سنتا ہوں. دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں روزے پر پڑھو کرتے خود سنتا ہوں. لہذا یہ درود شریف مسنون ہے اس کے پڑھنے میں ثواب ہے. یہ جو بندہ خود بنا لے اس کو لڑائی جھگڑا کرے کہ یہ گستاخ ہے درود شریف نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے. جہاں پڑھنے کا کب پڑھتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کھڑے نہیں پڑھتے اکٹھے نہیں پڑھتے. ہم یہ جہاں کھڑے کو پڑھنے وہاں کھڑے کو پڑھتے ہیں. جنازے میں ہم کھڑے کو پڑھتے کہ نہیں پڑھتے وہاں کھڑے کو پڑھتے ہیں. لیکن جتنے بہ کے پڑھتا ہو تو عام دیکھو عبادات میں اصل یہ ہے نا کہ بھئی وہ بیٹھ کر ہوتی ہیں لیکن جو ہے یہ کھڑے ہو کر جہاں پڑھنا جنازے میں آگے ہم کھڑے کو پڑھتے ہیں. لیکن انہوں نے کہنا کٹھے ہو کے سارے جمعے تو بعد ایک سے اور موقع دے یہ کٹھے ہو جاتے ہیں سارے کہتے ہیں ہم کھڑے کو ہم پڑھیے او کہڑا مصطفیٰ جانے رحمت وہ آپ بنایا ہوا نا وہ دوسری تھوڑی ہے. ہاں جی وہ اس عقیدے سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کہ حضور مدرسے میں تشریف لے آئے. لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر وہ جہاں کھڑے ہو پڑھتے ہیں ہاں جی وہ کہتے ہیں ایک اپنے اس کے لیے قیام ضروری ہے. کہتے ہیں قیام کہاں ضروری ہے. ہاں جی وہ پیچھے وہی عقیدہ ہے کہ جس مجلس میں درود شریف پڑھتا ہے تو پڑھا جاتا ہے حضور وہاں تشریف لے آتے ہیں. حالانکہ پھر سوال ہے کہ حضور تشریف لے آتے ہیں تو روضہ مبارک موضوع اللہ خالی ہوتا ہے. اچھی عقیدے ہیں حضور نے کب فرمایا کہ جب تم درود شریف پڑھو گے جہاں بھی تو پھر وہاں جب میں آ جاؤں گا. تو خود اس طرح کے چیزیں گھڑ لیے گئے ہیں. ہاں جی درود شریف اللہ کا حکم ہے پڑھنا چاہیے. سب کوئی مسلمان منکر نہیں ہے. یہ منکر ہونے کے دعوے ٹھیک نہیں ہے اور ہر مسلمان جو ہے اس کو ثواب سمجھتا ہے. تو جب 1953 کی تحریک چلی تو سردار احمد صاحب جو اس نا ظفر اللہ خان صاحب اللہ اس کو
صاحب بھی کہاں تھا، وہ مرزئی تھا، تو مرزئی تھا اور مسلمان پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بن گیا، انگریز چاہتا ہوا اور بھی وہ کام کر گیا نا، اس میں سے یہ بھی تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں ساڈو ہیں، سردار ہے وہ صاحب چکدار والے اور یہ ظفر اللہ خان، دونوں ساڈو ہیں آپس میں، پھر اس کی ملاقات ہوئی آپس میں، پھر یہ چونکہ تحریک گفتگو چلی ہوئی تھی تو وہاں اب یہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا ہمارے خلاف، تاکہ عوام کا رخ پھر جائے کہ لوگ حکمت وہ تو ہٹ کے ایس چڑے بغیر بھی ہمارے ساتھ سلام نے کیا رسول اللہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا۔ اس سے پہلے یہ جھگڑا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں، اور نہ یہ دوسرے خود اس طرح ہی پڑھتے جس طرح پڑھ رہے ہیں، یہ جھگڑا اس وقت کھڑا کیا ہوا۔ اس آج کل میڈیا کے اندر ایک بات چل رہی ہے، جب عوام کا رخ پھیرنا ہو تو نہیں بات شروع کر دیتے ہیں میڈیا میں، تاکہ روایت توجہ ہٹ جائے اس کام تو۔ ہاں جی، جب بھی مسلمان کے مار کھا رہے ہو نا، کافر ان پر جو ہے وہ قتل و غارت کر رہے ہوں، بمباری کر رہے ہوں، تو یہ سرکاری ہوتے ہیں میچ لوا دیتے ہیں، میچ لواؤ بھائی، تاکہ عوامی کھیل کو چلا جائے، توجہ ہٹ جائے، ادھر جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان ادھر کوئی بندہ کھڑا۔ بھائی یہ چیزیں بڑی خطرناک ہے، شریعت کے احکامات کو دیکھنا چاہیے۔ والذین یؤذون المؤمنین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کیا ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، تیار کر رکھا اللہ پاک ان کے لیے ذلت ناک عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں عمر مردوں کو عمر عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر گناہ کیے، فقد احتملوا بہتان و اسم مبینا، تو انہوں نے اٹھایا بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا سچ گناہ۔ یا ایھا النبی، یہ اللہ کے رسول پر ایذا دینا، تکلیف دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، حضور کی شان کو گستاخی کرنا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کوئی مسلمان کبھی اس کا سوچ نہیں سکتا، اس کی زبان سے اس طرح کلمہ نکل جائے اس کو فوراً توبہ استغفار اللہ پاک سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ ہاں جی، کبھی اس طرح کا جرم ہونے نہ پائے بندے سے۔ 7 حکم کمل ہوئے، سورہ احزاب کے 8واں شروع ہو رہا ہے، 4 حکم کمل ہوئے 22 پارے کے 5واں شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی پر سلام فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، اور نساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ لٹکا دیا کریں اپنے اوپر اپنی بڑی چادریں۔ ہاں جی، بڑی چادریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس میں بہت کہنے کے قریب ہے کہ وہ پہچانی نہ جائیں، ہاں جی، کہ اور تکلیف نہ دی جائے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهي المنافقون، اگر باز نہ آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور جھوٹی خبریں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک بہم، ہم ضرور جو ہے وہ ان کو تباہ کریں گے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ اس شہر میں رہنا مگر تھوڑا سا، یعنی آپ کے ساتھ رہ نہیں پائیں گے اس شہر میں۔ ملعونین، پھٹکارے ہوئے ہوں گے، اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، جہاں بھی پائے جائے پکڑے جائے قتل کیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا دستور ہے ان لوگوں میں جو گزرے اس سے پہلے، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ یسألک الناس عن الساعہ، مسئلہ کیا ہے یہاں سمجھے، خواتین کو پردے کا حکم ہے، خواتین کو پردے کا حکم ہے کہ خواتین پردہ کریں، تو بھائی ایک مسلمان عورت کی شان پردہ ہے، اور عورت کا معنی ننگ ہے۔ آپ کوئی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، آپ جو ہے کوئی عربی رشتے کھول کے دیکھیں تو عورت کا معنی کا سامنے آئے گا ننگ، عورت چھپانے کی چیز ہے، اور عورت کی عزت اس بات میں وہ اپنے آپ کو چھپائے، جو عورت اپنے آپ کو نیلام کرتی پھرتی ہے، اپنا آپ دکھاتی پھرتی ہے، وہ خود اپنی ذات شخص کے خلاف ہے، اس کی شخصیت کے خلاف ہے، عورت کو پردے کا حکم دیا گیا اس لیے۔ اور جب مسلمان عورتیں باہر نکلتی تھیں تو جو ہے پہلے پردے کا حکم نہیں آیا، اب یہ حکم آیا پردے کا، تو اس سے پہلے جو منافق کافر تھے وہ مسلمانوں کی عورتوں کو چھیڑتے تھے، اور آپس میں بیٹھ کر تذکرے فلانے کی بیوی ایسی، فلانے کی بہن ایسی، فلانے ایسی، اس طرح کی باتیں۔
اللہ پاک نے شدید جو ہے ان حضرات کو آگے تنبیہ فرمائی اگر یہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے ان کا علاج سوائے قتل کی اور کوئی نہیں، باز آ جائیں اس چیز سے۔ پردے کا حکم، خاتون کبھی بھی پردے کو اپنے شخص کے خلاف نہ سمجھے۔ اور دیکھیے اپنا بس اوقات خواتین پردہ کرتی ہیں تو پردہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس پردے کے اندر بھی ایک طاقت ہوتی ہے بے پردگی کی۔ برقع پہنتی ہے نا، بعض برقع ایسے چمکیلے بھڑکیلے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اب خاتون نے پہنا ہوا برقع لیکن چہرہ اس کا رکھا ہے، یہ کیسا برقع ہے بھائی؟ کیا اثر ہوا اس برقعے سے؟ پردہ تو ہوا نا بالکل، شریعت کا مقصد پورا نہ ہوا۔ یا رنگ ڈنگ چاہو اور اس کے کلر ایسے ہیں کہ اپنا ہر بندہ منہ اٹھا کے دیکھ رہا ہے کیسا۔ یہ پردہ حد تک امکان سے ختم ہونا چاہیے، اس پر بہت زیادہ نقش و نگار، بہت زیادہ جو ہے اس کی کلر اس طرح کے بندہ دیکھے تو وہ پریشان ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنا بڑی چادر ڈالنے کا حکم ہے، اب بڑی چادر اپنے اوپر ڈالے، ہاں جی بوٹی کی صورت میں ہو جائے ویسے خاتون برقع پہن لے، جب بڑی چادر جس میں پوری پوری لپٹ جائے، دونوں جائز ہے، اب اس میں جسم کا حصہ کوئی بھی زینت کا حصہ نظر نہ آئے، اتنی بڑی چادر ہونی چاہیے۔ یہ فیشنی نقاب اور فیشنی جو ہے یہ برقعے جس کے اندر جو ہے ایسا ہونا نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ لباس ایسے پہننا جو پردے کا اس میں خیال نہیں ہے۔ بات یاد رکھیں 4 طریقے سے بے پردگی ہوتی ہے، 4 طریقے سے۔ نمبر 1 لباس جو ہے وہ اتنا تنگ ہے، اتنا چست ہے کہ جسم کا ہر حصہ نظر آ رہا ہے، سخت نظر آ رہی ہے جسم کے حصے کی کہ فلاں حصہ اس کی موٹائی کتنی ہے، تو یہ دیکھنے کو کپڑے پہنے ہیں، حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ نمبر 2 لباس اتنا باریک ہے، اتنا باریک ہے اس کے اندر جسم نظر آ رہا ہے، یہ بھی دیکھنے کو کپڑے پہنے ہوئے ہیں دیکھ کر یہ نہیں۔ حدیث پاک میں وعید آئی ہے عاریہ قاسیہ، یہ دیکھنے کو یہ لباس پہنا حقیقت میں نہیں ہے۔ تیسرا کہ استعمال کرے ایسا لباس کہ جس میں کچھ حصہ ننگا کچھ ڈھکا ہوا ہے، خام بازو، ہاں جی اس طرح کا۔ جہاں عورتوں یہ نئے کپڑے نکلتے ہیں، سردیاں جا رہی ہیں، کپڑے گرمیاں دے آ رہے ہیں، کہ جڑے بیلا فیکٹریاں آ رہے ہیں یہ بھی عجیب ہی کام کرتے ہیں۔ یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نواں فیشن کر کے نا پیش کرتا کہ عورتوں نے پہلے کپڑے پرانے ہوئے ہیں اور عورتیں نئے کپڑے خریدیں، کبھی نہ کبھی لمبے یہ کرتے ہیں پیر روزے بھرتے ہوتے ہیں، اور کبھی اتنا اونچا کرتے ہیں ناؤز باللہ پیٹ میں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ صرف انہوں نے کپڑے بیچنے کے لیے کیا، بڑی نہیں رواج ہے اونچے کپڑے کا، وہ نہیں میں اگلا سیزن آ گیا۔ وہ اب مصیبت یہ ہے کہ جو کپڑے خواتین کے آتے ہیں نا اب اکیلا سوٹ پیک ہوتا ہے الگ، اور اس کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، پورا فیشن یہ ہے ایک کپڑے کو سینا کیسے، اب اور اس کی طرف دیکھ کر اس طرح کپڑا سیتی ہے، اب اس میں پہلے کٹنگ ہوئی ہے بھئی اس کے بازو اتنے ہوں گے، اور وہ ایٹومیٹکلی یعنی بندہ بے پردگی نہ بھی چاہے بے پردگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا فیشن کو نہ دیکھیں یہ اونچے کا یا نیچے کا، یہ صرف کاروبار کے ہیلے ہیں اور جو کہ یہ لوگ اس طرح نکالتے ہیں تاکہ ان کے پرانے کپڑے ٹپائے جائے، پرانے ہو جائے، اور جو ہے وہ نئے خواہش کریں کہ وہ رواج بدل گیا ہوا، کبھی تنگ کبھی کھلے، ہاں جی یہ نہیں، یہ دیکھنا شریعت کیا کہتی ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، اس کو وہ دیکھنا۔ اور یہ بات رکھیے مسئلہ ذہن میں آ گیا یا نبی ہوتے کہ یہ نہ سمجھے کہ بالکل ہم اینڈ پہ جا رہے ہیں تو آخری 10 پارے ہاں بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کچھ ایسی جلدی نہیں ہے، مسئلہ جو میں سمجھاتے ہیں کہ جائیں جو مسئلہ جہاں سمجھاتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ پاگنا ہم نے نہیں ہے کہ جو مسئلہ سمجھانے کے وہ بھی نہیں سمجھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں آج یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی تھی، کتنی تھی؟ کہتے ہیں حضرت فاطمہ۔ اور دیکھو ایک طرف کہتے ہیں آپ جو اہل بیت کو مانتے ہیں، اور دیکھو تقسیم کیا ہے، 3 بیٹیاں نہیں انکار کرتا، حضور کی 4 بیٹی، کتنی بیٹیاں؟ اور وہ ان کی اپنی کتابوں میں ایک نہیں درجنوں کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا تذکرہ ہے، لیکن اب چونکہ یہ حضرات اگر ماننے کی بیٹیاں 4 ہیں تو حضرت عثمان کی فضیلت کو ماننا پڑے گا۔ تو دیکھو حضرت علی کے نکاح میں 1 تھی، ان کے نکاح میں 2 تھی، پھر حضرت عثمان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے آپ کے داماد تھے،
لہذا اب یہ عثمان کو مسلمان نہیں مانتے. اب چونکہ بغض حضرت عثمان سے ہے تو لہذا بغض اس طرح نکالا کہہ دیا حضور کی بیٹی ایک سے. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی. فرمایا یا ایھا النبی شروع حکم ہے یا ایھا النبی کل ازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، ایھا وبناتک، اپنی بیٹیوں کو فرما دیجیے. بنات جمع ہے بنتن کی، بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو، بنات کہتے ہیں جمع کو. اگر بیٹیاں حضور کی چار نہ ہوتی ایک ہوتی تو پھر ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک اور وہاں بنتوں کا، اپنی بیٹی کو فرما دو اپنی بیوی کو فرما دو. لیکن یہاں کیا ہے بنات کا، اور معلوم ہوا ثابت حضور کی بیٹیاں ایک نہیں زیادہ تھی. اور پھر ایک کہہ رہا تھا بات کرتے ہوئے کہ وہ بنات کا لفظ، وہ نبی جو امت کا چونکہ روحانی باپ ہوتا ہے، ساری عورتیں جڑیاں حضور کی بیٹیاں دیس کر کے بنات فرماتا. میں کہ یہاں کی پڑھ بنی سائر مومنین وہ آ گئی مومن یہاں، وہ باقی عورتیں شامل نہیں ہیں. اس کے آگے فرمایا بنی سائر مومنین، آپ فرماتے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو. اب یہ اور عام عموم مسلمان عورتوں کا تذکرہ آگے آ گیا، لہذا اب بنات میں صرف آپ کی بیٹیاں شامل ہیں، بنی سائر مومنین میں باقی امت کی پوری خواتین شامل ہیں. تو لہذا حضور کی بیٹیوں کا ایک سے زائد ہونا خود قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا. آگے دیکھیں یسألک الناس عن الساعة، پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے متعلق. قل آپ فرما دیجیے انما علمها عند اللہ، سوائے اس کے نہیں قیامت کا علم اللہ پاک کے پاس ہے. ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہو. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ پاک نے لعنت کی کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دوزخ کو. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیہ ولا نصیرہ، نہیں پائیں گے اس میں کوئی دوست اور نہ حمایتی نہ کوئی مددگار. دیکھیں میں یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے، قیامت کب آئے؟ کل آپ ان کو کہہ دو انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ جنہوں کہتے ہیں بریلی بھائی کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب کلی تھا، یہ جو کچھ پہلے ہو گئے ایسا ہونے والا اس کو پتہ تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کو قیامت کا علم تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں. جب کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ لوگ کہہ دو اس کا علم اللہ کے پاس. اگر حضور کو ہوتا تو پھر کیوں فرماتے؟ نہیں ہوتے ہمیں تو پتہ ہے کہ تصور ہمیں ہے، پھر تعبیر یہ ہوتی ہے پتہ تو ہے مجھے، ان کو کہہ دو جو میں بتاؤں گا نہیں. کہیں بھی قرآن بات کی اس طرح نہیں فرمایا گیا. معلوم قیامت کے علم سب اللہ کے پاس ہے، علم غیب کلی خاصہ خدا ہوتی ہے. یوم تکلم وجوہ بالنار، جس دن کے الٹے پلٹے جائے گے ان کے چہرے آگ کے اندر. یقولون نبی کہیں گے ہے یا لیتنا ہے کاش کہتا اللہ و رسولہ، ہم اطاعت کی ہوتی ہے اللہ کی اطاعت کی ہوتی ہے رسول کی. وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے تو بات مانی تھی اپنے بڑوں کی سرداروں کی، وکبراء اور اپنے چودھریوں کی، فاضلون السبیل، انہوں نے ہمیں بہکا دیا تو جو ہے سیدھے راستے سے. ربنا آتهم ضعفا من العذاب، اے ہمارے پروردگار ان کو دیجیے دوگنا عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا، اور ان پر بڑی پھٹکار ڈالی ہے، بڑی لعنت ڈالی ہے. یعنی یہ جو آپ کمزور لوگ ہوں گے نا دوزخ کے اندر جو ہے یہ پریشان ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ ساری میں بڑے چودھری کو بڑا کیتا سکا ہاں کیا تو گناہ عذاب. یہ 8 رکوع مکمل ہوئے سورہ احزاب کے، 5 رکوع مکمل ہوئے جو ہے وہ 22 پارے. 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ پاک نے بری کر دیا اس کو اس بات سے جو انہوں نے کہی. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ پاک کے ہاں تھے بڑی شان شوکت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور کہو سیدھی بات. یصلح لکم اعمالکم،
اللہ پاک سوارے گا تمہارے اعمال کو، یغفر لکم ذنوبکم، بخشے گا تمہارے گناہوں کو، وَإِنْ اللہ و رسولہ اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، اس کو کامیاب ہوا بہت بڑا کامیاب ہونا۔ یا ہمیں آگے ایمان والوں نہ ہو جاؤ ان لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تم بھی اس طرح نہ کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہر وقت کپڑے پہن کے رکھتے ہیں، جسم ننگا نہیں کرتے، تو لگتا ہے کہ ان کے جسم میں بدن میں کوئی عیب ہے، تو لہذا یہ بات میں مشہور کر دیا ان کے جسم میں کوئی عیب ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسا ہوا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہ آ رہے تھے تو پتھر جو ہے نا کپڑے وہاں رکھے، پتھر کپڑے لے کے پا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے کپڑے پکڑ رہے تھے تو وہ لوگوں نے سامنے آ گئے، ایسی حالت تھی تکوینی طور پہ اس طرح ہے، تو لوگوں نے زبانیں بند ہو گئی ہیں، چہرہ کی تلاش کرتے تھے کہ کوئی ہے مسئلہ موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ پاک نے خاطر کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اِنَّ رَدَّ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک پیش کی ہم نے امانت آسمانوں اور زمین پر، والجبال پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پھر انکار کیا انہوں نے اس کو اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس کو انسان نے اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان جو ہے وہ ہے بے ترس نادان، يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ توبہ قبول کرے مومنوں کی، والمؤمن مردوں کی، والمؤمنات مومن عورتوں کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امانت پیش کی آسمان و زمین پر، کسی نے قبول نہیں کی، اور انہوں نے قبول کرنے سے جو ہے وہ کہنے کے پہلو تہی اختیار کی کہ ہم نہیں قبول کر سکتے۔ یہ کون سی تھی؟ یہ یہی تھی کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ مانتا کہ دنیا کے اندر آ کر اللہ پاک کی احکامات کو نافذ کرنا، خود اس پر عمل کرنا، یہ شہید والی امانت جو ہے، یہ آگے خلافت والا نظام جو ہے، اللہ کے حکموں کو آگے پہنچانے والی جو ہے دعوت جو ہے، یہ اس کو انسان نے قبول کیا اور کس نے قبول نہیں کیا۔ اب جو ہے یہ منافق اور فرمایا یہ مشرک لوگ جو ہے یہ گویا کہ اس امانت سے مل رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے عذاب ہے۔ سورہ احزاب مکمل ہوئی اور 6 رکوع مکمل ہوئے 22ویں پارے کے، آگے 22ویں پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ اور سورہ سبا جو ہے یہ قوم سبا کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اس لیے جو ہے سورت کا نام سبا ہے، اور یہ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا، اپنا قوم سبا کی طرف تقریباً اللہ پاک نے 13 نبی بھیجے، لیکن جو یہ بھی نافرمان قوم تھی ان کا اللہ تذکرہ فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، جو آسمانوں میں ہر قسم کی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، جس کے لیے ہے وہ سب کچھ، جو کچھ کیا ہے آسمانوں میں، جو کچھ کیا ہے زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی ذات ہے حکمت والی، خبر رکھنے والی، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جانتے ہیں جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، گھستا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو نکلتا ہے اس سے، وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، جو اترتا ہے آسمان سے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو اس پہ چڑھتا ہے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اللہ پاک رحم کرنے والے، بخشنے والے، جو کچھ زمین میں جا رہا ہے وہ بھی، جو نکل رہا ہے وہ بھی، خزانے نکل رہے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہاں جی، قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، کافر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے کہ ہمارے پاس قیامت، قل آپ فرما دیجیے بلا کیوں نہیں، وربک قسم ہے پروردگار کی، لتأتینکم، وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی، عالم الغیب، اللہ پاک جاننے والے ہیں غیب کو، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ہاں جی، لا يعزب عنه، ہاں
جی غائب نہیں ہو سکتا اس سے ایک ذرہ بھر بھی کوئی چیز ہے آسمانوں میں اور زمین میں، نہ اسے چھوٹا نہ اس سے بڑا، مگر لکھا ہوا ہے کھلی کتاب میں، مگر موجود ہے کھلی کتاب میں۔ لیزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ پاک بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان میں جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے بخشش ہے، بہترین روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہماری آیتوں کے متعلق معاجزین تھکا دینے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وَإِلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، لیکن وہ لوگ کو دیا گیا علم، الذی انزل الیک من ربک، جو کہ نظر کیا گیا آپ کی طرف، آپ کو کی طرف سے، والحق، وہ سمجھتے ہیں یہ حق ہے، یہدی الی صراط العزیز الحمید، اور رہنمائی کرتا ہے جی زبردست تعریف والی ذات کے راستے کی طرف۔ یعنی جو علم والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک برحق ہے، اس کا عمل کیا جانا اللہ پاک کی طرف سے برحق ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم، کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تم کو، اللہ رجل، ایسے شخص کے متعلق، ینبئکم، جو خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل مزق، جب تم پھٹ جاؤ گے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر، انکم لفی خلق جدید، تم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا، اس نے گڑا ہے اللہ پر جھوٹ، اب بھی جتنا یا اس کو جھوٹ لاحق ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بلکہ وہ لوگ ایمان رکھتے آخرت پر، پھر عذاب بھی وہ آفت میں ہیں، بس ضلال بعید کی گمراہی میں ہیں۔ کافر لوگ آپس میں کہا رکھتے تھے، تو دیکھو ایسا بندہ دیکھو جڑا کہتا ہے کہ مطلب واسطہ ہونا اسی کون، یعنی حضور دے طرح اس طرح کرنا اور میں تعجب کرتا ہوں جو سی بات جائیں گے تو اعتبار کرتا ہوں گے، اس لیے اللہ پر جھوٹ کرا نہیں حضور کے طرف، اس لیے حالانکہ ہر وقت 24 گھنٹے کام مشرکین کا تھا، وہ اللہ پر جھوٹ کرتے تھے، جو صفات اللہ کی اس کا انکار، اور جو اللہ پاک دیتے تو دیتے اس کے درجات کی ہمیں فلاں کو دیتے فلاں کو دیتے، جھوٹ اللہ پر خود کرتے تھے لیکن الزام حضور پر تھا۔ تو بس اگر کہتا نا کرنے والے چوٹ والے چرتر، یہ وہ سب کا ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک جگہ چوری ہوئی، چور آ گئے، تو جب ایک کو پکڑا گیا، ایک تو زیادہ ہوشیار تھے، تو وہ کہہ رہے تھے پکڑو پکڑو چور گیا، پکڑو پکڑو چور گیا، وہ چور خود کہہ رہے تھے پکڑو پکڑو چور، وہ گیا، تو اس طرح وہ بچ گئے۔ تو اس طرح بس جو اپنا ہوتا ہے دو نمبر بندہ، تو جو اس میں خود کے اندر جو ہے نا وہ اپنا کہہ لو کہ کمی پائی جاتی ہوتی ہے، ایپ پہ آتا ہے، وہ دوسروں کو یہی سمجھتا ہے یہ بھی اتنا نہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا دیکھا نہیں انہوں نے، ہاں جی وہ سب کو جو کہ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین میں سے، ان نشاء نخسف بهم الارض، اگر ہم چاہیں تو نسا دیں ان کو زمین میں، اور مسکت علیہم من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر کچھ بڑا آسمان کا، ان فی ذلک لآیات کل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اللہ کی طرف لو لگانے والے بندے کے۔ یہ دیکھو سب اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ پیدا کر رہا ہے، تمہارے تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے بھائی؟ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ یہ سورہ سبا کا 2 مکمل ہوا، 7 مکمل ہوا۔